قرآن مجید نے ہمیں ایک سہارا بتایا ہے. ایک تو اصحاب کہف کسی غار میں چلے گئے تھے نا, تو اللہ نے بتایا کہ یہ تو ان کا قصہ سن لیا نا, اللہ کیسے حفاظت فرماتا ہے. فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک, تلاوت کرو جو تم پر وحی کیا گیا ہے تمہارے رب کی کتاب میں سے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, شیطانوں کی دنیا. ساری طاقتیں ہیں جو شیطانوں کے پاس ہیں. آپ کے پاس اصل روحانی طاقت ہے, بس ایک ہی ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ایک سرا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ دوسرا سرا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلی بات تو فرد کے لیے رکھیں, جب یہ جماعت بن جائے, اقدام کے مرحلے میں جائے, جو حضور کی جب مدینہ تشریف لائے, غزوہ احد ہوا, شیطان اکٹھے ہوئے, انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی مقابلہ ہوا, مسلمانوں کو جو ہے وقتی ہزیمت برداشت کرنی پڑی. اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں, لیکن اس میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ یہ سارا میں نے اس لیے ہونے دیا تاکہ تمہارے درمیان چھانٹی کر دوں. ایک وجہ یہ بتائی, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی ایک آیت آئی تھی, اللہ ایسا نہیں ہے, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اس وقت جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں سارے طیب نہیں ہیں, ان میں وہ شیطانوں کے دوست بھی ہیں, اور عوام میں بھی وہ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں, فالوور ہیں, متبعین ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب اللہ نے چھانٹی کرنی ہے, حالات ایسے بنانے کہ خبیث علیحدہ ہو جائے, طیب علیحدہ رہ جائے. میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا, صرف وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں آیا ہے کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا, جو خیر و شر کے درمیان ہوں گی, ایک وقت آئے گا کہ مسلمان 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک خیمے میں ایمان کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے خیمے میں نفاق کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب ہونے یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امریکہ طاقتور ہو گیا یا چائنا طاقتور ہو گیا, یہ ثانوی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا ایکسٹریم لیول کا امتحان شروع ہو گیا. کیوں؟ آگے سحر نمودار ہونے کو آئیے. کیوں؟ اللہ نے آپ سے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر کچے پکے لوگوں کو اللہ اقتدار دے دے گا, هَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. پھر اندیشہ ہے کہ تم بھی وہی فتنہ فساد کرو, وہی کرپشن کرو, وہی جو ہے رحمی رشتے قطع کرو. اللہ طیب کو دے گا تب نظام آئے گا. تو طیب کو جب تک چھانٹے گا نہیں تو کیسے ہوگا؟